لیکن یہ محبت نہیں ہے ضیاء. آج یہ جو ہم ابھی پروگرام کر رہے ہیں, یہ جو ٹاک شو ابھی ہم کر رہے ہیں, میرا یہ بہت زبردست مقصد بھی یہی تھا کہ نوجوانوں کے لیے, ٹھیک ہے, یہ واضح کیا جا سکے کہ بھائی محبت میں اور شہوت پرستی میں فرق ہے. آپ اس کو ایک ہی نہ کر دیں, کیونکہ آج کی دنیا میں ہمارے نوجوان جو ہے نا, یہ فرق قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ سارا کچھ محبت ہی ہے. لیکن آج جیسا ابھی پاک کلام میں آپ نے ذکر کیا ہے اور آپ نے تلاوت کی ہے کہ مقدس پالوس رسول کہہ رہا ہے بھئی یہ شہوت محبت نہیں ہے, یہ تو گناہ ہے. محبت گناہ نہیں ہے, شہوت گناہ ہے. ہاں, بڑی اچھی تشریح آپ نے کی دیکھیں امثال 30 باب 18 آیت میں بھی لکھا ہے کہ ایک 4 چیزیں ہیں جو بڑی عجیب ہیں خدا کے نزدیک, اور ان میں یہ بھی ہے کہ مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ. اور دراصل اس میں غلطی کے کیونکہ چانسز ہوتے ہیں, لہٰذا یہ ایک نارمل طریقہ تو ہے کہ آپ نے کسی کو پسند کیا, اس کے بعد آپ نے ڈکلیئر کیا اور پھر اس کا باقاعدہ سے اعلان ہوا, اور پھر آپ وفادار رہیں گے, اور پھر نکاح کی طرف آپ جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ نکاح کے پہلے کے جو کچھ مراحل ہیں وہ طے کر رہے ہیں. آپ ان سے 100 دفعہ انکار کریں کہ جی ہم نے اپنے معاشرے میں انہیں روکا ہوا ہے, لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. لہٰذا آپ کو جو جائز آزادی ہے وہ اپنے نوجوان نسل کو دینی چاہیے. آج کل ضیاء خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چند پشتیں ہم نے پیچھے گزاری ہیں نا, ماں باپ جیسے بھی کہتے تھے یہ لڑکا ہے, آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا, نکاح میں بیٹھ گئے, آمین کر دیا. لیکن ہم نے بہت سفر طے کر لیا ہے. اب ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میں انسان ہوں, میرا حق ہے, ٹھیک ہے, اور کلام مقدس بھی یہ حق دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی اور اپنی زندگی کا پارٹنر جو ہے اس کا چناؤ کر سکے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے اس کو جاننا, اس کو دیکھنا اور پسند کرنا کہ ٹھیک ہے یہ میرے لیے اچھا ہے. دیکھیں شکل و صورت بھی انسان دیکھتا ہے, جو کہتا ہے میں نہیں دیکھتا میرا خیال ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور صرف صورت ہی نہیں, انسان سیرت کی طرف جاتا ہے, یار اس کی عادات اچھی ہیں, یہ خدا پرست لوگ ہیں, ٹھیک ہے, کہ مجھے ایسا ہی پارٹنر چاہیے. لوگ نوجوان اس بات کا خیال کرتے ہیں. ایک پروسیس کے تحت آج بھی انسان شادی تک پہنچ رہا ہے, لیکن آج کا نوجوان ذرا زیادہ جرت کے ساتھ ایکسپریس کر رہا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے اور اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہے. آپ کا تجربہ کیا ہے, ذرا شیئر کریں نوجوانوں کے ساتھ. آج کا نوجوان جو ہے, کیونکہ دیکھیں فادر مورس جلال صاحب ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہندوستان پاکستان میں رہتے ہوئے لڑکیوں کا یہ کسی کو کہنا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں یا میں اس نظر سے دیکھ رہی ہوں کہ ہم آئندہ جیون ساتھی بن جائیں اور نکاح کے پاک جو عہد ہے اس کی طرف جائیں, اس کو میوب سمجھا جاتا ہے, میوب سمجھا جاتا ہے, ناپسندیدہ عمل ہے یہ. لیکن اگر یہ لڑکا کر رہا ہو تو اس کو بھی نہیں یہ قبول کر رہے, ٹھیک ہے. اچھا اب دونوں ایک حد تک کر لیتے ہیں, چلو منڈا ہے کوئی گل, ہاں چلو کیا, لیکن پھر بھی اس پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں. تو لیکن میں نے یہی آپ کو بتایا ہے کہ دراصل آپ کسی کو آپ کو اجازت دینی ہوگی کہ وہ ایسا کر سکیں, لیکن اچھی بات ہے کہ آپ انہیں اس کی حدود بتائیں, کہ آپ انہیں منافق نہ بنائیں, کہ بھی آپ انہیں اجازت دیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیں اپنے سامنے نہیں بیٹھنے دیں گے اور انہیں کہ یہ اظہار کرنے نہیں دیں گے, آپ کو بتانے نہیں دیں گے. اچھا پہلے اظہار پہ بات کر لیتے ہیں. اظہار پہ دیکھیں, جو بھی اظہار کرتا ہے اوپنلی اپنے حلقہ اثر میں, اپنے حلقہ احباب میں, رشتہ داروں میں, خاندان میں, اس معاشرے میں, اس نے دراصل یہ بتا دیا کہ میں اسی سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی کو جیون ساتھی ڈکلیئر کرنے جا رہا ہوں اور اسی سے وفادار رہوں گا. اب ایک اور گروپ ہے, وہ اس کو حیا میں ڈال کر اس سے ایک گناہ کر رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی چھپا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کسی کو بھی نہیں کر رہے, لیکن وہ کتنوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. کتنی ہی لڑکیوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں, اور اس بات کو اپنے حلقہ احباب میں اوپن نہیں کر رہے, اور بڑے حیادار بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ دراصل لو از فار ون اینڈ دا لسٹ فار مینی, کہ کیونکہ جو ان کے اندر لسٹ ہے, محبت ایک سے ہے, وہ ہڈن تو ہے, وہ ہڈن ہے, واقعی وہ ہڈن ہے, وہ بتا نہیں رہے کسی کو,
لیکن وہ بہت زیادہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں بتا رہے کہ تاکہ بہت ساروں کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہ دراصل یہ گناہ ہے، خدا کو یہ روش پسند نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی پسند ہے یا جو بھی بات ہے نوجوانوں کو جو مسیحت کا پیغام ہے، وہ کیا ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ کہو، بولو اور ڈکلیئر کرو اور اس کی اناؤنس کرو۔ اور لیکن اگر آپ کہیں کہ جی حیا میں چھپایا ہوا ہے، حیا میں چھپایا ہوا ہے، تو پھر آپ لگتا ہے 4-5 کرنے کے موڈ میں۔ مزیدار کی بات ہے کہ یہ گناہ کی ایک فطرت پتہ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ چھپ کر کیا جاتا ہے۔ آپ گناہ کے اندر چھپ رہے ہیں اور کبھی گناہ کو چھپا رہے ہیں۔ جھوٹ گناہ ہے نا، تو جھوٹ میں بیسیکلی کیا کر رہے ہیں ہم؟ کوئی نہ کوئی چیز چھپا رہے ہیں۔ اسی طرح جو بھی آپ کا عمل چھپ کر کیا جاتا ہے، نمبر 1 ممکن ہے کہ وہ گناہ کی طرف زیادہ مائل ہو جائے، کیونکہ آپ کسی کو بتا نہیں رہے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، آپ کی کوئی قیادت کرنے والا نہیں، آپ کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، بتانے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوانوں کو یہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اس